بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کی آمد ہو چکی ہے۔ یہ مہینہ ایک طرف ہمیں ایک عظیم قربانی کی داستان یاد دلاتا ہے، دوسری طرف ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس حرمت والے مہینے کے کچھ تقاضے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حرمت والے مہینوں میں نیکیاں کرنے کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے؟ اور کیا اگر اس مہینے میں گناہ کیے جائیں تو ان کا بھی عذاب ہے، اجر ہے، گناہوں کا وہ بڑھ جاتا ہے؟ امام ابن رجب لطائف المعارف میں اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، یہ بات درست ہے کہ بعض مہینوں میں بعض مقامات پر مکان اور زمان کے اعتبار سے اجر اور ثواب بڑھا بھی دیا جاتا ہے۔ چنانچہ محرم الحرام کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے میں عبادات کا اہتمام کیا جائے۔ یہ مہینہ چونکہ نئے سال کی شروعات بھی ہے، اسلامی سنہ ہجری کا آغاز ہوتا ہے، چنانچہ اس اعتبار سے ہمیں جائزہ بھی لینا چاہیے کہ ہم نے اپنا پچھلا سال کیسا گزارا، ہماری نمازوں کی کیفیت کیا تھی، قرآن سے ہمارا تعلق کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث سے ہمارا کیا رشتہ قائم ہوا، والدین کی خدمت میں کتنا وقت گزارا اور کتنا وقت ہم نے سوشل میڈیا کو دے دیا۔ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے کتنے دلوں کو توڑا ہے اور کتنے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے حقوق العباد کی ادائیگی میں کیا کیا کوتاہیاں کی ہیں، اور ہم نے اپنے نفس کا کہاں کہاں پر نقصان کیا ہے اور کہاں کہاں اسے اذیت و تکلیف دوچار کیا ہے۔ رمضان المبارک کے جانے کے بعد جب ذی الحجہ آیا، ذی الحجہ میں بھی ہمیں موقع ملا، اور اب ذی الحجہ کے بعد محرم الحرام میں بھی ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنے سارے معاملات کو اثر نو ترتیب دینے کی کوشش کریں۔ محرم الحرام میں ایسی کون سی عبادت ہے جو مشروع ہے؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس مہینے میں صدقات اور خیرات کا بھی بہت اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ طرح طرح کے پکوان بنانے کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، مختلف مٹھائی اور سویٹس کی دکانوں پر، بیکریز پر یہ لکھا ہوتا ہے، پکوان سینٹروں پر، کہ اس دن آپ اگر لنگر بنوائیں گے یا آپ اس دن کوئی تبرکات بنوائیں گے اس میں خاص رعایت ہوگی۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس موقع پر اگر ہم یہ تمام امور انجام دیں تو اس کی شاید کوئی شریعت میں خاص فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو دیکھیے، رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مکہ شریف میں بھی ہجرت سے پہلے روزے رکھے جاتے تھے، اور اسلام کے آنے سے، اعلان سے قبل بھی لوگ روزے رکھتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے تو محرم الحرام کے روزوں کی جو فرضیت تھی اسے اٹھا لیا گیا، خاص طور پہ عاشورہ کا روزہ، اور پھر یہ استحباب باقی رکھا گیا۔ اس استحباب میں، اس فضیلت میں، اس سنت مؤکدہ کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور ساری امت اس بات پر متفق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ جب تشریف لائے تو آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ بھی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا، بخاری و مسلم کی حدیث شریف ہے، آپ نے ان سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عاشورہ کے دن نجات دی تھی، چنانچہ بنی اسرائیل کو جب وہ ظلم اور استبداد سے نجات ملی تو ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، پھر میں، اور ایک روایت میں ہم زیادہ حقدار ہیں اپنے بھائی اور اپنے نبی حضرت موسیٰ کی موافقت کرنے میں تمہاری بنسبت۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا کہ اس دن کا روزہ رکھا جائے، اور اس دن کے روزے کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی کہ میں گمان کرتا ہوں، یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس روزے کے رکھنے والوں کا پچھلے ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور یہ ایک سال کے گناہ معاف ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے، یہ گناہ صغیرہ گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہوں کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط کہ سچی توبہ کی جائے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ۔ دوسری، ندامت ہو، اور تیسری بات، آئندہ وہ گناہ نہ دہرانے کا عزم مصمم ہو، پکا ارادہ ہو۔ اور اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو پھر جس کا حق مارا ہے اس کا ازالہ کیا جائے، جس کی غیبت کی ہے، بہتان لگایا ہے، جسے بدنام کیا ہے، خواہ وہ سوشل میڈیا پر کیا ہو، واٹس ایپ چینلز پر کیا ہو، گروپس میں کیا ہو، یا کسی گیدرنگ میں کیا ہو، اس سے جا کر معافی مانگی جائے، ازالہ کیا جائے۔ یہاں تو شاید تھوڑی سی انسان کو بے عزتی فیل ہو رہی ہو، تھوڑی سی اپنی ایگو ہرٹ ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہو، لیکن یاد رکھیے یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ اس قیامت کے دن کا تصور کیجئے جب سب چیزیں سب لوگوں کے سامنے
آشکار کر دی جائیں گی۔ تو ان ایام میں، اس مہینے میں جو سب سے بڑی عبادت مشروع ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ کوشش کیجئے، اگر تو یہ فرض نہیں ہے اور اگر کسی کا روزہ چھوٹ جاتا ہے اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی قضا بھی نہیں ہے، لیکن یہ بینیفٹ بہت بڑا ہے اور ثواب اس کا بہت زیادہ ہے، اس کو اویل کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ تاہم اس کے علاوہ بھی اگر کوئی نوافل پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، بغیر کوئی قید لگائے یا بغیر کوئی تخصیص کیے کسی خاص دن کی، یہ بہت ثواب کی بات ہے۔ عام دنوں میں بھی ہونا چاہیے، حرمت والے مہینوں میں اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، خاص اس طرف توجہ ہونی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 محرم کا روزہ رکھا تھا یا 10 محرم کا رکھا تھا؟ اگر آپ نے 10 محرم کا رکھا تھا تو ہم 9 اور 10 کا ملا کر کیوں رکھیں؟ اصل میں یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا کہ یہود کا یہ شعار ہے اور یہود کی یہ پہچان ہے، حضور نے فرمایا کہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو صرف 9 کا روزہ رکھنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اصل تو 10 کا روزہ ہی ہے، لیکن یہود کے ساتھ کوئی مماثلت نہ ہو اور اسلام کا ایک امتیاز باقی رہے، اس بنا پر 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھا گیا۔ یہود ویسے بھی 1 دن کا روزہ رکھتے تھے، چنانچہ مسلمانوں کو حکم ہوا کہ 1 دن کا نہ رکھو، 2 دن کا رکھو، یا تو 9 اور 10 کا رکھو، یا بعض علماء کہتے ہیں کہ 10 کے ساتھ آپ 11 بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی بنا پر کوئی 9 کا نہیں رکھ سکا، 11 کا نہیں رکھ سکا، لیکن نیت اور ارادہ اس کا یہی تھا کہ وہ یہود کی موافقت نہیں کرے گا بلکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر 9، 10 یا 11 ساتھ ملا کے رکھے گا، تو وہ اگر 10 کا بھی رکھ لے تو انشاءاللہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ گناہ گار نہیں ہوگا بلکہ سنت کی پابندی اور سنت پر عمل کرنے کا ہی انشاءاللہ اسے ثواب ملے گا۔